امریکہ کے صدر ٹرمپ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ایک ٹرول اور بلی کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین کو ہی نہیں بلکہ اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ گرین لینڈ، یوکرین اور اب ایران جنگ جیسے تنازعات پر ٹرمپ مسلسل اپنے اتحادی یورپی لیڈرز اور نیٹو کو ٹرول کرتے نظر آئے ہیں، مگر ایران تو الٹا ٹرمپ کو ہی اتنا ٹرول کر رہا ہے کہ خود امریکی میڈیا میں ٹرمپ کی ٹرولنگ کی خبریں لگ رہی ہیں، جس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب صدر ٹرمپ نے دھمکی دے کر ایران سے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولو، تو زمبابوے میں ایرانی ایمبیسی نے جواب دیا کہ ہم سے چابیاں کھو گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنگ کے شروع میں ایران کے لیے پوسٹ کیا تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر۔ اس کے جواب میں ساؤتھ افریقہ میں ایرانی سفارت خانے نے کل ٹرمپ کی اس پوسٹ کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یو ور ٹاکنگ، جبکہ زمبابوے میں ایران کے سفارت خانے نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران کے دورے میں ان کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملنے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ ایک ایسی ڈیل چاہتے ہیں جس کا دورانیہ ایک ٹویٹ سے زیادہ ہو تو اپنے موبائل کی ٹچ سکرین سے دور ہو جائیں، کیونکہ اصل ڈپلومیسی کے لیے ایک ہینڈ شیک درکار ہوتا ہے، نہ کہ پوسٹ بٹن۔ ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز بلاک کرنے کے جواب میں جب ٹرمپ نے ایرانی جہازوں کے لیے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کا اعلان کیا، تو بھارت میں حیدرآباد کے ایرانی قونصلیٹ نے ٹرمپ کو ٹرول کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سوشل میڈیا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو بلاک کرے گا تو آپ بھی جواب میں اسے بلاک کر دیں گے۔ جب صدر ٹرمپ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے بار بار دھمکیاں دے رہے تھے، تو ساؤتھ افریقہ میں ایرانی سفارت خانے نے انہیں ٹرول کرتے ہوئے پوسٹ کیا کہ اس جنگ میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ کو آخرکار اسٹریٹ اور اسٹریٹ میں فرق سمجھ آ گیا ہے۔ ایمبیسی کی پوسٹ میں آپ اسپیلنگز کا فرق اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ جاپان میں ایرانی سفارت خانے نے پوسٹ کیا کہ پرشین لٹریچر میں ڈپلومیٹک وزڈم کے حوالے سے یہ کہاوت ہے کہ جو گٹھانے آپ ہاتھوں سے کھول سکتے ہیں وہ دانتوں سے کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز کا سیلف ڈسٹرکٹیو بلاکیڈ اس کہاوت پر پورا اترتا ہے، کیونکہ ایسے ایکشنز عقل اور دانش کی مکمل خلاف ورزی اور دانتوں سے گٹھان کھولنے کے مترادف ہیں۔ روس میں ایرانی سفارت خانے نے ٹرمپ کو ایک نوزائیدہ بچے سے تشبیہ دیتے ہوئے ایک تصویر پوسٹ کی، جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، جس میں بچے کے ہاتھ میں ویڈیو گیم کا کنٹرولر ہے اور اس کے سامنے اسکرین پر اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ اس تصویر کے ساتھ سفارت خانے نے لکھا کہ ٹرمپ اسٹریٹ آف ہرمز کا نیول بلاکیڈ کرتے ہوئے۔ اسی تصویر پر ایران کے ساؤتھ افریقہ کے سفارت خانے نے لکھا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے بچے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں ایرانی ایمبیسی نے نیول بلاکیڈ کا مذاق اڑاتے ہوئے پوسٹ کیا کہ جب آپ کسی چیز کو کھول نہیں پا رہے ہو تو اسے اور ٹائٹلی بند کر دو۔ اور جب کل صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے نیول بلاکیڈ کے بعد اب اسٹریٹ آف ہرمز سے زیادہ جہاز گزر رہے ہیں، تو تھائی لینڈ میں ایرانی سفارت خانے نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں صدر ٹرمپ کو ہی تمغہ پہنا رہے ہیں اور ساتھ لکھا کہ جب آپ خود اسٹریٹ کو بند کر کے اسے دوبارہ کھول دیں۔ ویسے تو یہ سب کچھ کسی بھی ملک کے سفارت خانے کے لیے سفارتی آداب کے خلاف ہوتا، مگر صدر ٹرمپ نے کون سے سفارتی آداب کی پاسداری کی ہے؟ وہ تو سوشل میڈیا پر دھمکیوں کے ساتھ ساتھ گالیوں پر اتر آئے ہیں، اور اب تو ان کے اتحادی بھی ان کے طرز عمل پر تنقید کرنے لگے ہیں۔ زمبابوے میں ایرانی سفارت خانے نے پائریٹس آف کریبین کی جگہ پائریٹس آف ہرمز کا پوسٹر لگایا اور اس پوسٹر پر صدر ٹرمپ کی تصویر لگا کر لکھا کہ مگر یہ والے پائریٹس ابھی تک انڈین اوشین میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ زمبابوے میں ایرانی سفارت خانے نے ٹرمپ کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ پہلے تہران، پھر اسٹریٹ آف ہرمز، اور اب انڈین اوشین، اور آئندہ باری آئے گی انٹارکٹیکا کی، پھر مارس کی، اور پھر ملکی وے کی۔ اور ناظرین، جب ٹرمپ بار بار جیت کا اعلان کر رہے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے پوسٹ کیا گیا کہ میں جیت گیا۔ لگتا ہے کہ کوئی اپنی نیند میں بڑبڑاتا رہتا ہے۔ اور جب صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر لگائی جس پر تنقید ہوئی کہ صدر ٹرمپ خود کو حضرت عیسیٰ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور ٹرمپ پر ان کے سپورٹرز بھی تنقید کرنے لگے، تو صدر ٹرمپ نے وہ کیا جو وہ نہیں کرتے، یعنی وہ تصویر دباؤ میں آ کر ڈیلیٹ کر دی، اور پھر انتہائی بھونڈا جواز یہ کہہ کر پیش کر دیا کہ مجھے لگا تھا کہ میں اس تصویر میں ڈاکٹر ہوں اور کسی کا علاج کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میمز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایسے ہی ایک میم کو برلن میں ایرانی سفارت خانے نے ری پوسٹ کرتے ہوئے مذاق اڑایا اور لکھا کہ ٹرمپ ہاسپٹل، جبکہ بلغاریہ میں ایران کی ایمبیسی نے ڈیلیٹڈ پوسٹ میں مریض کی تصویر تبدیل کر کے جیفری ایپسٹین کی تصویر لگا کر لکھا کہ ٹرمپ نے پوسٹ تو ڈیلیٹ کر دی، مگر شاید اس میں کچھ بہتری کی ضرورت تھی۔ جبکہ اسپین میں ایرانی سفارت خانے نے پوپ پر ٹرمپ کے حملے کا مذاق اس بات کو بنیاد بنا کر اڑایا کہ جس میں نیتنیاہو اور ٹرمپ کہتے رہے کہ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے چند ہفتوں کی دوری پر تھا۔
ایرانی سفارت خانے نے ٹرمپ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ویٹیکن صرف 2 ہفتوں کی دوری پر ہے کہ ڈیولپ کر لے، کچھ برا ہونے والا ہے، تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ جبکہ انڈیا میں ایرانی سفارت خانے نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تصویر پوسٹ کی، جس میں وہ 1996 سے 2026 تک بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے صرف 2 ہفتوں کی دوری پر ہے، اور پھر نیچے نیتن یاہو کی موجودہ صدی کے اختتام کی ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 74 سال بعد بھی نیتن یاہو جہنم سے یہی پیش گوئی کر رہے ہوں گے کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے سے صرف 2 ہفتوں کی دوری پر ہے۔ جبکہ انڈونیشیا میں ایرانی سفارت خانے نے نیتن یاہو کی تصویر پوسٹ کی، جس میں شیشے میں نیتن یاہو کے عکس میں ہٹلر نظر آ رہا ہے، اور پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ٹائم بدل گیا مگر کرائم نہیں۔ جبکہ تاجکستان میں ایرانی سفارت خانے نے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ٹرمپ ہی ان وجوہات میں سے ایک ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں شیطان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جیفری ایپسٹین شیطان کی شکل میں ٹرمپ کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر ٹرمپ وہی کر رہے ہیں جو نیتن یاہو چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، جب ٹرمپ نے ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر اپنے اتحادی نیٹو ممالک پر تنقید کی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ نیٹو نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا اور وہ مستقبل میں بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، تو ملائیشیا میں ایرانی سفارت خانے نے اس پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اب اس کے عادی ہو جاؤ، کیونکہ نیٹو کے علاوہ بھی آئندہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ زمبابوے میں ایرانی سفارت خانے نے ایرانی نیوی کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی ویڈیو کے ساتھ امریکی نیوی کے نیول بلاکیڈ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایوری ماسٹر پیس ہیز اٹس چیپ کاپی۔ جبکہ افغانستان میں ایرانی قونصلیٹ نے اسٹریٹ آف ہرمز کے بلاکیڈ پر ٹام اینڈ جیری کارٹون کی ویڈیو پوسٹ کر کے صدر ٹرمپ کا مذاق اڑایا، جو آپ اس وقت اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ خبر سامنے آئی کہ امریکہ کے نیول بلاکیڈ کے باوجود وہ ایرانی جہاز بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر گئے ہیں جن پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، تو بلغاریہ میں ایرانی سفارت خانے نے یہ ویڈیو پوسٹ کر دی جو آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ٹرمپ نے بلاکیڈ کیا ہے۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو پر اس لیے تنقید کی کیونکہ پوپ جنگ پر تنقید کر رہے تھے اور امن کی بات کر رہے تھے، اور پھر اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی جو کچھ عرصہ پہلے تک ٹرمپ کی حامی بھی تھیں اور ان کی گڈ بکس میں بھی تھیں، انہوں نے پوپ کا ساتھ دیا، ان کا دفاع بھی کیا۔ جبکہ انہوں نے اٹلی اور اسرائیل کا دفاعی معاہدہ بھی روک دیا، تو گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ڈیئر اٹلی، آپ کی وزیر اعظم نے پوپ کا دفاع کیا اور واشنگٹن میں ایک اتحادی کو کھو دیا، اور ساتھ ہی گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں کمانڈر ان گریف کہا، ان کے لیے پاورفل کی جگہ پاورفول کا لفظ استعمال کیا، اور پھر لکھا کہ ہم اس خالی ویکینسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ہم 7000 سال پرانی سویلائزیشن ہیں، آپ کی طرح شاعری اور آرکیٹیکچر سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرح کھانوں سے بھی محبت کرتے ہیں جن کھانوں کو بنانے میں ٹرمپ کے اٹینشن اسپین سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جس پر آج تک ایران اور اٹلی میں جھگڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئس کریم ہم دونوں میں سے کس نے پہلے ایجاد کی تھی۔ فالودہ پہلے آیا تھا اور جیلاٹو بعد میں۔ بس اس بات پر ہماری 2000 سال سے کولڈ وار چل رہی ہے۔ اور ناظرین، جب ٹرمپ نے ایران کی سویلائزیشن کو مٹانے کی دھمکی دی تو ملائیشیا میں ایرانی سفارت خانے نے پوسٹ کیا کہ امپائرز تباہ ہوتے ہیں، سویلائزیشن برقرار رہتی ہے۔ ساتھ ہی موازنے کے طور پر لیگو تھیمڈ AI ویڈیو بھی پوسٹ کر دی کہ جس میں دکھایا گیا ہے کہ جب امریکہ کا وجود نہیں تھا تو اس وقت بھی ایران ترقی یافتہ تھا۔